فائنڈنگ کمیشن تشکیل دیا، اس کی جو رپورٹ ہے وہ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ لاپتہ افراد سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور 140 افراد کی ایک فہرست ایچ آر سی پی نے اپنی اس رپورٹ میں شائع کی ہے۔ یہ وہ 140 افراد ہیں جن کی لاشیں پچھلے ایک سال کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں سے برآمد ہوئیں، ان کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان کی لاشیں برآمد ہوئیں، اور یہ جو مارے جانے والے لوگ ہیں ان میں بڑی تعداد میں طالب علم شامل تھے، اس میں شاعر بھی تھے، اس میں امام مسجد بھی تھے، وکیل بھی تھے، اور درزی بھی تھے، صحافی بھی تھے، اس میں تاجر بھی تھے، اور بی ایس او کے کارکن بھی تھے، بی ایس او کے لیڈر بھی تھے، سرکاری افسران بھی تھے، اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو کارکن ہیں ان کی بڑی تعداد ان 140 افراد میں موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں اگر حالات اتنے خراب ہیں تو کیا وجہ ہے کہ میڈیا میں یہ تصویر نظر نہیں آتی؟ تو ایچ آر سی پی نے اپنی اس رپورٹ میں میڈیا سے بھی کہا ہے کہ وہ بلوچستان کے حالات پہ توجہ دے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بلوچستان کے حالات پہ بات کریں گے، اور بہت سی جو کانسپریسی تھیوریز چلتی ہیں کہ جی وہاں پہ کوئی گریٹ گیم چل رہی ہے اور وہاں پہ غیر ملکی مداخلت ہے، بہت سے نوجوان وہاں پہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا بھی ایچ آر سی پی نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اپنی رپورٹ میں کہ وہ کون نوجوان ہیں۔ تو ان معاملات پہ ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ، اور اس رپورٹ کی تشکیل میں آپ کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ سید ناصر علی شاہ صاحب کوئٹہ سے، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، سینیٹر میر محبت خان مری صاحب پی ایم ایل کیو سے ان کا تعلق ہے، اور کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب میر حاصل بزنجو صاحب، نیشنل پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں اور سینیٹر ہیں، اور پہلے بھی اس ایشو پہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ محمد خان مری صاحب، یہ جو ایچ آر سی پی کی رپورٹ ہے میرے پاس موجود ہے، آپ نے اخبار میں اس کی تفصیل بھی پڑھی ہوگی۔ اس میں جو فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ جو براہ راست بات چیت کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو اغوا اور قتل کی وارداتیں ہیں تو وکٹمز کا یہ کہنا ہے، ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ اس میں ریاستی ادارے ملوث ہے، لیکن پارلیمنٹ میں، سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میری صاحب، بات اس طرح یہ نہایت ہی افسوسناک مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم کئی مرتبہ آپ کے ہی پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ بلوچستان کی جو حالت ہے وہ گمبھیر ہے۔ بلوچستان میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں، وہ سرے عام زندانتے پھر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دہشت گردی، قتل، غارت بلوچستان میں عام ہے، یہ آج کی بات تو نہیں ہے۔ اب یہ سوال کہ یہ کون کر رہا ہے، کس کر رہے ہیں، اب وہ گورنمنٹ کا نام تو لینا ذرا آسان ہے، ہم سب لے لیتے ہیں جی گورنمنٹ نے کیا، لیکن وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اب یہی کہنا ہمارا ہے کہ جی اب دونوں سائڈوں کو دیکھیں، صرف ایک سائڈ پہ نہیں۔ اب گورنمنٹ نے، کون سا گورنمنٹ ہے، کون سی حکومت ہے دنیا میں کہ وہ خود ہی آ کے ایسے ہی اس طرح کی ان کی عدالتیں ہیں، جس طرح جو طریقہ کار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس سے آپ کا سوال کا تعلق ہے، اب وہ کون ہے؟ ابھی آپ ایک پولیس کے جو سپاہی مر رہے ہیں، ایف سی کے جو جوان جو مارے جا رہے ہیں، پولیس جو لیویز کے لوگ ہیں وہ جو مارے جا رہے ہیں، جو پاکستان کا نام لینے والے وہ جو مر رہے ہیں، جو امن چاہتے ہیں، جو اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں وہ جو مر رہے ہیں، ان کو کون مار رہے ہیں؟ اب میں صرف باقی بلوچستان بہت بڑا ہے، جس طرح آپ نے کہا 42% بلوچستان پاکستان کا ہے، اب میں اپنے علاقے کا، کیونکہ وہاں تو مجھے بچے کا علم ہے، میں جانتا ہوں جس طرح یہ ایک تو یہ اب ہمارے علاقے میں یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ کون کرنے والا کون ہے؟ کون ہے آپ بتائیں؟ یہ دہشت گرد جو بیرونی عناصر کے ہیں، بلوچستان کو بگاڑنے والے۔ کون بیرونی عناصر؟ جو اسی ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بلوچستان کا ہمدرد کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بلوچستان کے سب سے بڑے دشمن، بلوچوں کے دشمن وہی لوگ ہیں، قوم پرست جو اس طرح کر رہے ہیں۔ میں بھی کسی کا نام زیادہ نہیں لوں گا، ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے یہی لوگ ہیں۔ اب وہ جو سپاہی مر رہے ہیں، جو ایف سی کے ہوں یا پولیس کے ہوں، لیویز، ان کے بھائی نہیں ہوتے، ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے، یہ صرف بدلہ قبائلی لوگ لے سکتے ہیں، وہ نہیں، وہ ممکن ہے کہ اس بارے میں وہ بھی اسی کی طرح اقدام کریں گے جیسے
ان کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل وجہ ہے کہ سینٹ میں یا اسمبلی میں بات کریں ہم کہتے رہے کہ جی بلوچستان میں جو لوگ بھی مر رہے ہیں وہ ہمارے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. سید ناصر علی شاہ صاحب, یہ جو HRCP کی رپورٹ ہے اس میں جو آپ کا علاقہ ہے, جو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے, اس میں بھی کلنگ کا ذکر ہے. مثلا یہ جو آپ کا علاقہ ہے ہزارہ ٹاؤن ہے کوئٹہ میں, یہاں پہ بہت سی کلنگ ہوئی ہے. اور بھی, اور پچھلے دنوں آپ کے کزن ابرار حسین صاحب جو کہ اولمپئن تھے, ایشین گولڈ میڈلسٹ تھے, باکسنگ کے نیشنل چیمپئن تھے, انہیں بھی کوئٹہ میں شہید کر دیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم پرست ہیں سب سے بڑے دہشت گرد. کون قتل و غارت میں ملوث ہے؟ آپ کے 4 سیکورٹی گارڈ جو کہ پولیس کے تھے وہ بھی قتل ہوئے. کون مار رہا ہے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, اصل میں جو بلوچستان کا مسئلہ ہے وہ تو گمبھیر ہے, اور تقریباً اگر آپ دیکھیں جب سے حکومت ہماری بنی ہے, حالانکہ ہماری حکومت جب آئی تھی تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے, آصف علی زرداری صاحب نے پہلے یہ بات کہا کہ بلوچستان کا مسئلے کو ہم پرائرٹی بنیاد پہ حل کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے یہ پیکیجز سے حل نہیں ہوگا. اس کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو بنیادی حل کرنا ہے. اس کا مسئلہ بنیادی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ قتل و غارت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ قتل و غارت کرنے والے دیکھ رہے ہیں, یہ جو سب کچھ ہے ڈیزائن شدہ ہے. چاہے وہ بلوچستان کے اندرون ہے وہ بھی ڈیزائن شدہ ہے, چاہے وہ کوئٹہ شہر کی جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ ڈیزائن شدہ یہ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں, ہماری جو آبادی ہے ہمارے کوئٹہ شہر کی, جو خاص کر ہماری اپنی آبادی ہے, ہم تو بالکل فوج کے, آرمی کے ساتھ ہم بارڈر پہ ہیں. بالکل حبیب نالے کی اس طرف فوج ہے, اس طرف ہم ہیں. اور شہر جو ہے اس سے 2 کلومیٹر بھی کفاصے میں بھی نہیں ہے. اور جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں یا جو کلنگ ہو رہی ہے, جو اسکول کے بچوں کو مار رہا ہے یا اسپورٹس کے بچوں کو مار رہا ہے, فٹ بالر کو وہاں پہ مار رہا ہے, یہ 4 کلومیٹر کی ٹوٹل جو ہے 4 کلومیٹر کے دائرے میں جو ہے نا یہ اسکوائر کیا میں جو ہے نا یہ قتل و غارت ہو رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 4 کلومیٹر کے فاصلے میں جو یہ روز ہو رہا ہے, یہ تقریباً کم سے کم 2.5-3 سال سے 2.5 سال سے جو یہ 3.5 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے. مجھے آپ بتائیں کہ آج تک کوئی گرفتار ہوا ہے؟ گرفتار کو تو آپ چھوڑیں. جی میں نے نہیں بتایا, یہ آپ نے میں بتا دوں, میں نے بتاتا ہوں آپ کو. ATF کی جیل سے, ATF اینٹی ٹیررسٹ فورس, وہ ایک جیل ہے جو سب جیل ہے دہشت گردوں کے لیے, وہ کینٹ میں ہے. وہاں سے 2 مجرم کو وہاں سے نکالا جاتا ہے, جو کہ نہ دروازہ ٹوٹا, نہ کوئی تالا کسی نے توڑا, نہ کوئی زخمی ہوا. وہاں داخل ہونے کے لیے جج کی بھی جو ہے نا اس کی بھی تلاشی لی جاتی ہے جو ہیئرنگ کے لیے جاتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ اس ٹیررسٹ اینٹی ٹیررسٹ فورس کے جیل سے لوگ چلے جاتے, آج تک اس کی انکوائری ہوئی؟ اچھا, آج تک اس کی انکوائری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہوئی؟ چلیں, یہ آپ نے ایک بہت بڑا سوال اٹھا دیا. آسما جہانگیر صاحبہ, یہ جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں HRCP کو اس واقعے کا پتہ ہے؟ بالکل پتا ہے, اور اگر آپ دیکھیں ہماری تینوں رپورٹیں ملا کے دیکھیں, یہ اس رپورٹ میں تو میں شامل نہیں تھی کیونکہ میں اس مشن میں نہیں گئی تھی, مگر پہلی 2 رپورٹوں میں میں بالکل شامل تھی. یہ جو واقعہ انہوں نے بتایا ہے یہ اتنا ایک انڈیکیشن ہے, یہ ہماری دوسری رپورٹ میں اس واقعے کے اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مگر آپ دیکھیں کہ پہلی رپورٹ میں تب ہم نے لکھی تھی جب نواب اکبر بگٹی جو تھے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے, اور اس رپورٹ میں ہم نے باقاعدہ طور پہ یہ لکھا تھا کہ یہاں پہ اسلام آباد سے یہ ایک دی گئی ہے ان کو انسٹرکشنز کہ بلاچ مری کو مارا جائے گا, اکبر بگٹی کو مارا جائے گا, اور اکبر بگٹی کے گرینڈ سن کو مارا جائے گا. یہ انہوں نے خود بتایا. اور وہاں پہ جو DCO تھا لاسی, اور وہاں پہ کرنل سلیم تھے, انہوں نے باقاعدہ DCO لاسی کا میرے پاس ویڈیو ٹیپ پہ ہے کہ انہوں نے کہا جی وی ہیو ٹو ایلیمینیٹ ہم. ہم نے تب بھی یہ وارن کیا تھا کہ دیکھیں یہ کام نہ کریں. ایک جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ آپ ایک شخص کی کر رہے ہیں, میں نوابوں کے حق میں نہیں ہوں, مگر اس کی ایک پولیٹیکل افادیت ہے وہاں پہ. یہ کرنے کے بعد یہاں پہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے. اور یقیناً ہماری دوسری رپورٹ نے پھر لکھا کہ کس طریقے سے اس کے بعد ایک سیپریٹسٹ نعرہ وہاں سے اٹھ رہا ہے, اور ینگ لڑکیاں, آپ لڑکے چھوڑے, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسی ایسی بات کرتے ہیں وہاں پہ
اور اپنے آپ کو ایسٹ پاکستان سے کمپیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ نے لوگ اٹھانے شروع کیے، یعنی ایڈوکیٹ جنرل جو بلوچستان کا ہے مینگل صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ میں آ کے یہ بیان دیا کہ جی یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اٹھا رہی ہیں، ہم بے بس ہیں۔ میں آپ کو کیسز بتاتی ہوں کہ جو کرونک کیسز ہیں، ایک بنگل زوئی کا، اس کا بھائی کو بھی پہلے اٹھایا، وہ واپس آیا، اس نے بتایا کہ بھائی کو تو پتا ہے نا کہ مجھے کس نے اٹھایا۔ اور پھر ایک لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر JUI کے اور HRCP کے وائس چیئرمین کرنل صدیق صاحب کے پاس، صدیقی ہے یا صدیق تھا ان کا نام، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں کپڑا لا دیں جوڑے کا، اگر میں اسے پہنچا دوں گا وہ چھٹ جائے گا تھوڑے دنوں میں، بس کپڑے آپ دے دیں۔ بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ نے کپڑے کیوں لیے تھے، تو وہ کہنے لگے وہ تو میں نے اس لیے لیے تھے کہ میں کسی دم درود والے کے پاس لے جاؤں تو وہ کپڑے سونگ کے بتا دے گا کہ وہ کس جگہ پہ تھا۔ اچھا، یعنی یہاں پہ ایسی آپ